ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اسلامی تعلیمات میں اکرام ضیف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، اس کی راحت و آرام کا خیال کرنا اور اسے عزت کے ساتھ بٹھانا، یہاں تک کہ اسے سکون اور راحت پہنچانا، یہ الحمدللہ اسلام ہی کا شعبہ ہے اور الحمدللہ اسلام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے بطور مہمان، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں معلوم کیا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دیا جائے، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ نے اپنے صحابیوں میں فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات ان کی میزبانی کرے گا؟ تو ایک صحابی رسول آگے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں میرے ساتھ دے دیجئے، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ ان مہمانوں کو لے کر کے اپنے گھر کو آئے، آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا تو اہلیہ نے بتایا کہ سوائے بچوں کو کچھ کھلانے کے کچھ اور گھر میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ اور گھر میں موجود نہیں ہے سوائے بچوں کو کھلانے کے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلاؤ، بچوں کو سمجھاؤ اور کسی طرح سلا دو، اور اس کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا لگا دو، اور جب یہ کھانا کھانے لگیں تو بتی کو گل کر دینا اور اس طرح کر کے ان کے ساتھ شامل ہونا کہ ان کو یہ لگنے لگے کہ جیسے ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور کھانا تھوڑا ہے جسے کھا کر کے مہمان اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک مسلمان تھے اور ایک ہم مسلمان ہیں جو پیٹ بھر روٹیاں کھا رہے ہیں، پیٹ بھر اپنی جو پسندیدہ نعمتیں ان کو کھایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا رکھی تھی نبی پاک کی محبت میں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ آج رات دن ناشکری کرتے ہیں، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، اور اللہ کے نافرمان بندے بن کر اس سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے جیسا کہ اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اہلیہ نے چراغ کو گل کر دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اس طرح شامل ہوئے کہ مہمانوں کو لگا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے مہمانوں نے کھایا تو ان کا پیٹ بھرا، اور صحابی اور صحابیہ نے پوری رات اسی طرح بھوکے رہ کر کے گزار دی۔ صبح کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے نا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے، اور اللہ نے اپنا فرمان نازل کیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ ہو، یعنی وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ دیکھا اپنے صحابہ کا ایثار، دیکھا اپنے صحابہ کا صبر، دیکھی اپنے صحابہ کی قربانی کہ وہ خود تو بھوکے رہنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن گھر آئے مہمان کو بھوکا رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک صحابہ کا نام زندہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو سابقین والاولین کہہ کر کے پکارا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یاد رہے مسلمانوں، یہ وہ اسلامی کردار ہے، اسلامی اخلاق ہے کہ جس کے ذریعے صحابہ کرام نے ایک عالم کو مسخر کیا، اور الحمدللہ پوری دنیا ان کے پاؤں تلے آ گئی۔ آپ دیکھیں ساری دنیا میں وہ صحابہ جو کبھی کیا کرتے تھے، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والا بنا دیا۔ تو اگر آج بھی وہ 1400 سال پرانا نظام ہم لوگ اپنا لیں نا، اور صحابہ کرام کو صحیح معنوں میں اپنا آئیڈیل مان لیں اور ان کو ماڈل جان کر کے ان کو فالو کرنے والے بن جائیں، اللہ کی قسم دین و دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اس جانکاری کو سبھی مسلمانوں تک پہنچائیں، مہمان نوازی کریں، اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔